اب رسول اللہ پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ 5 سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رسول اللہ پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ سرکار کی ذات پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ یہ نہیں، رب کریم نے جب رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا حکم فرمایا، جا بجا حکم فرمایا سرکار پر ایمان رکھنے کا، تو پھر بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جس کو جیسا ایمان رکھنا ہو رکھ لے۔ رب کریم نے خود ایمان کا معیار بھی ذکر فرمایا۔ یہ نہیں کہ کوئی بس مخبر جاننا چاہتا ہے تو مخبر کی حد تک مان لے، کوئی قاصد تک مان لے، کوئی صرف اس حد تک مان لے یا اس حد تک مان لے، یا کوئی حدیں لگا دے۔ کوئی 2 کوڑی کا بندہ اٹھ کے کہے کہ میں بتاتا ہوں سرکار پر کتنا ایمان رکھنا چاہیے یا سرکار کو کتنا ماننا چاہیے، رب کریم نے فرمایا نہیں۔ رب کریم نے خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں رب کریم خود ایمان کا معیار ذکر فرماتا ہے کہ اگر میرے حبیب پر ایمان رکھنا چاہتے ہو، میرے حبیب پر ایمان رکھو۔ اور پھر ایمان کا معیار بھی ذکر فرماتا ہے کہ ایمان کا معیار یہ ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب پر اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے، تب تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یعنی رب کریم صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیتا ہے، یعنی اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہارا ایمان نہیں ہے، اگر اس معیار پر قائم رہے تب تمہارا ایمان کھلا جائے گا۔ اور وہ معیار کیا ہے کہ ایمان لاؤ میرے حبیب پر اس طرح جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح میرے حبیب کے صحابہ میرے حبیب پر ایمان لائے، جس طرح میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ ورنہ ان لوگوں کا بھی رب کریم قرآن میں ذکر فرماتا ہے، ان جیسے پہلے بھی تھے جو آج کہتے ہیں نا رسول اللہ کو اتنا ماننا چاہیے یا صرف اتنا ماننا چاہیے، آؤ صرف توحید کی باتیں کرتے ہیں، آؤ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ پہلے بھی تھے، ان کا بھی رب سورہ بقرہ میں ذکر فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم یوم آخرت پہ ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ دلوں کی بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایمان عقیدہ توحید کے باوجود قبول نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے پھر بھی ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایسی کیا بیماری ہے ان کے دل میں کہ ان کا عقیدہ توحید بھی قبول نہیں ہے، ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہے، ان کے روزے بھی قبول نہیں ہے، ان کے حج بھی قبول نہیں ہے، ان کی زکاتیں بھی قبول نہیں ہے، ان کا اللہ 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 کرنا بھی قبول نہیں ہے۔ ایسی بیماری کیا ہے دل میں؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ دل کی بیماری یہ ہے کہ ان کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن گویا کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارا سر ساری زندگی ہمارے حضور جھکا رہے، جب تک دل مصطفیٰ کے حوالے نہیں کرو گے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارا سر بے شک ساری زندگی اللہ کے حضور جھکا رہے، تمہارا سر بے شک ساری زندگی اللہ کے حضور جھکا رہے، جب تک دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکے گا تو تمہارا ایمان قابل قبول کے ہی نہیں ہوگا، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والے تو کیا کہتے ہیں، سر تو سوئے حرم جھکا، دل تو ہے کوئے یار میں، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا نا کہ ایمان لاؤ میرے حبیب پر اس طرح کہ جس طرح لوگ ایمان لائے، سب مفسرین کا اس بات پر جو ہے متفق ہے کہ یہاں لوگ سے مراد، ناس سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہیں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ میرے حبیب پر اس طرح جس طرح لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہم ان سفہاء کی طرح، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟
کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں کہ رسول اللہ دن کو رات کہیں گویا کہ تو یہ رات مان لیتے ہیں، رات کو دل کہے تو یہ دل مان لیتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان مانگے تو یہ جان دے دیتے ہیں؟ یعنی ان کے اشاروں پر اپنی زندگی کا دار و مدار انہوں نے ان کے اشارے کے تابع کیا ہے۔ کیا ہم ان جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے خبردار، بے وقوف میرے حبیب کے غلام نہیں ہے، بے وقوف وہ ہے جو رسول اللہ کے غلاموں کو بے وقوف کہتا ہے۔